مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو یہاں پہ لکھا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ جب یہاں پہ آئے تھے اور اپنا مشاہدہ نامہ جو لکھا ہے معائنہ رجسٹر میں، تو اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی نہیں ہیں، سنیت کا مدار اس پہ نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ اقامت کے وقت لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مضامین کے ساتھ قوالی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت کی امتیازات میں سے نہیں ہے، اہل سنت کے مختلف ہی مسائل میں سے ہیں، اس کی بنیاد پہ سنیت یا غیر سنیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اگر اس کی بنیاد پہ، مثال کے طور پہ مضامیر کی بنیاد پہ آپ سنیت کا فیصلہ کریں یا وہابیت کا فیصلہ کریں، تو سب سے پہلے جو لوگ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کی جھنڈے کی روشنی میں خانقاہ پہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت خود وہابی ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھوچھا کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، اور بھی بہت سی خانقاہیں، میں صرف ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، خانقاہ کچھوچھا کے جو ہمارے مشائخ ہیں، یہ سب صدیوں سے قوالی سنتے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ ہے برکاتیہ والا، جو صفی پور پہنچتا ہے، جو ہمارا بھی مرکز ہے صفی پور، یہ صفی پور کے علماء مشائخ ہوں یا ماریرہ کے مشائخ ہوں، یہ زمانے سے قوالی سنتے رہے ہیں۔ خانقاہ برکاتیہ کی بعض شاخ میں آج بھی قوالی ہو رہی ہے۔ تو قوالی کی بنیاد پہ اگر اہل سنت سے کوئی خارج ہو جاتا ہے، تب تو یہ بڑا ایسا کھیل ہوگا کہ خود اعلیٰ حضرت بھی سنیت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے جتنے جھنڈا اٹھانے والے ہیں سب سنیت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور سارے علماء اور مشائخ جو اس روایت پہ گامزن رہے ہیں یا اس روایت پہ گامزن رہنے والوں کو درست سمجھتے رہے ہیں، ایک طرف سے سب وہابی سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گمراہیت کے ڈیفینیشن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تضلیل الکل دلالہ، سب کو گمراہ کرنے والا خود گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ اس طرح کے مقدمہ بازی کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے اصول بنا رہے ہیں گمراہیت کے اور سنیت کے، کہ ان کی نظر میں سب گمراہ ہو جائیں، تو ایسے لوگ خود شدید گمراہیت میں مبتلا ہیں۔